وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما درود پاک اونچی بات رکھو صلوات اللہ تعالیٰ دی حمد و ثنا و بعد درود پاک نبی اکرم نور مجسم رحمت عالمیاں تاجدار مدینہ سرور قلب و سینہ احمد مصطفیٰ حضور جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات عالیہ درود و سلام کا پیش کرنے کے بعد نسبت اولیاء اور زبدۃ العارفین سراج الصالحین غوث زمان تاجدار اولیاء امام الاولیاء حضور اعلی حضرت میاں شیخ محمد شرفپوری رحمۃ اللہ علیہ المعروف اعلی حضرت مرشد ربانی رحمۃ اللہ علیہ آپ دے چند احوال اور نسبت اولیاء کے حوالے کے نال چند معروضات عرض کروں گا۔ اللہ پاک میری زبان سے کلمات حق کو جاری فرمائے، تمام میری منصوب سنا کے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، ایمان والو اللہ کو ڈریا جے، سچیاں دی سنگت اختیار کر لیا جے، سچیاں دے نال ہو جایا جے، جڑا سچیاں دے نال ہو جائے گا اللہ کو دنیا و آخرت کو بہتر فرما دے گا۔ احباب دین کا رب ذوالجلال نے اس آیت کریمہ دے اندر اولیاء کرام دی نسبت کا حکم ارشاد فرمایا کہ اللہ دے پیارے نال جڑا اپنی نسبت قائم کرتا ہے میرا اللہ اس تے مہربان ہو جاتا ہے۔ نسبت اولیاء دے نال قائم کرنا ایک بہت بڑی بات ہے۔ نسبت دیاں بے شمار مثالاں میں تو اکثر دینا رہنا۔ ایک اور سن لو، پانی ہے، مسجد کے اندر بھی پانی موجود ہے، پین واسطے بھی پانی موجود ہے، گھر گھر کے اندر پانی موجود ہے، نہراں کے اندر بھی پانی موجود ہے، دریاواں وچ بھی پانی موجود ہے، سمندراں وچ بھی پانی موجود ہے، پانی ہر جگہ موجود ہے۔ اور اگر کوئی بندہ اپنی طبیعت کو نفیس رکھتا ہے وہ نیسلے کا پانی یوز کرتا ہے۔ نیسلے کا پانی چونکہ کمپنی ہے وہ بڑا نام ہے، بڑی اہمیت کا حامل ہے کہ بڑا پاک اور صاف اور اچھا پانی ہے، لوگوں استعمال کرتے کیوں؟ وہ دی نسبت ایک اچھی کمپنی کے نال ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ یہ جڑا پانی کمپنی کا ہے نا یہ پانی بھی اچھا ہے، جوس نیسلے کا استعمال کیتا تو زیادہ ہے۔ اس تو علاوہ بے شمار چیزاں نے یعنی نیسلے دیا چیزاں لوگ استعمال کرتے ہیں۔ اس طرح وہ اچھی کمپنی ہے، کپڑے دے اندر ہے، جُتی دے اندر ہے، جس چیز دے بھی اندر ہے، جی کمپنی اچھی ہے لوگ وہ چیز کو استعمال کرتے ہیں۔ کیوں؟ اس چیز کی نسبت کمپنی کے نال ہے، کمپنی اچھی ہے لہذا چیز بھی اچھی ہوگی گی۔ لیکن لکھاں پانی کائنات کا ہر بندہ اس پانی کو قربان کرتا ہے جس پانی کو نسبت اللہ کے نبی اسماعیل علیہ السلام کے قدمہ نہ ہو گئی۔ لوگ کہتے ہیں نیسلے کا پانی کروڑ بھی ہوئے آب زمزم کے قطرے کے برابر بھی نہیں، کیوں؟ وہ پانی کو نسبت اللہ کے نبی کے قدموں کے نال ہو گئی۔ تو جس پانی کو نسبت اللہ کے نبی علیہ السلام کے قدمہ نہ لے، کائنات کا ہر نفیس پانی اور پانی تو قربان، اسی طرح جس بندے کی نسبت اللہ کے پیارے نال ہو جائے سارے بندے وہ بندے تو قربان ہو جاتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے نسبت قائم فرمائی۔ نسبت کی مثال اس طرح لے لو، جنگ بدر کا موقع جس میدان اندر جنگ بدر لڑی گئی، جدوں اس میدان تو واپس آئے راستے کے اندر جس جگہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے قیام فرمایا وہ جگہ تے آئی، وہ تھی ایک نبی پاک کے صحابی جناب طلحہ بن عبیدہ یا عبیدہ بن طلحہ رضی اللہ تعالی آپ کی قبر مبارک ہے۔ کول ایک کنواں ہے، اس کنویں کو آبی شفا کیا جاتا ہے، بیر شفا، بیر عربی زبان کا کنویں کو کہتے ہیں بیر شفا کیا جاتا ہے۔ اس کنویں کی ہسٹری ہے کہ رسول
پاک تشریف لے کے آئے کہ وہ قبر دی میں مگر سنانا حضور نے قیام فرمایا نیڑے کتے قریب پانی موجود نہیں سی یا رسول اللہ کنواں ہے پر کوڑا ہے پانی میٹھا نہیں حضور تشریف لے آئے تھے آقا نے لاب دہن پایا اللہ نے پانی میں میٹھا کر دیتا ہے اور حضرات اللہ رب العالمین تو کو کسی سعادت بخشے جائے اس کنویں دا پانی پی کے دیکھنا یہ محض کو خطیبانہ میں جملہ نہیں کہہ رہے حقیقت ہے میں پانی پیتا ہے اگر ایک گلاس چاہتا رہو اس نو ایک جگ پانی دے اندر ڈال دیو مکس کر کے پانی پی تو رسول پاک نے دعوت کرنے والا پانی پی خدا کی قسم ہے اللہ نے شاید تو زیادہ مٹھاس و پانی کو عطا فرما دی وہ بندے ہوتے حیران ہو گئے کہ یہ شاید تو میٹھا پانی ہے اور آج بھی موجود ہے عرب والے نے اندر پورا پھینکیا پٹرول پھینکے آگ لگائی اس کے اندر بڑے بڑے تصابات پھینکے گئے کہ پانی بند ہو جائے باہر نہ آئے لیکن میرے رب کی قدرت ہے آج بھی وہی پانی جاری ہو ساری حضور دا لابہ حضور دا تبرک آج بھی نکلتا گیا کیونکہ اس پانی نسبت آقا کریم علیہ السلام دے لابہ دہن ہو گئی اللہ نے شاید تو بھی میٹھا فرما دیتا اور جنہی قبر جناب عبیدہ بن طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دی وہ جناب عبیدہ بن طلحہ جنگ بدر دے اندر آپ لڑے رسول پاک نے جان کی تھی لڑے آپ کی تمنا سی کہ میں شہید ہو جاؤں لیکن آپ شہید نہ ہو سکے زخم کافی آ گئے جدو کے مقام تے آ کے آپ نے پڑاؤ ڈالیا زخماں دی تاب نہ لیا سکے خون نچڑ گیا فرمایا عبیدہ تیری آخری خواہش کیے آپ نے جب لگایا مشکات دی حدیث ہے آپ نے رخسار کو نبی پاک دے قدمہ تے رکھ دیتا آپ کی روح برباد ہو گئی آپ نے اپنے رخسار کی نسبت مرتے وقت بھی حضور دے قدمہ نہ کر دیتی ہے اللہ نے مقام میں دیتا ہے آج بھی اس صاحب مزار دے قبر کے پتھرہ میں جو خوشبو آنے ہونے گا تو بہ رہے ہیں انہاں دی قبر مبارک جو اور اوتھے کسی عطر چھڑکی بھی نہیں اور جڑی عرب دی گرمی اور دھوپ پہ اگر تسی چند منٹ یا چند گھنٹے اس دن رہو تے تہاڈی جلد ویسے ہی بالکل خشک ہو جائے جل جائے اور جدوں پتھراں تے پیندی اوتھے تسی خوشبو سٹو یا بدبو سٹو وہ 2 منٹ کے اندر خود اثر ظاہر ہو جاتا ہے لیکن وہ کیڑی چیز ہے جڑی صاحب مزار دے قبر دے پتھراں وچوں خوشبو نکال دیے وہ نسبت یہی ہے کہ انہوں نے اپنی نسبت حضور دے نال فرما لی حضور نہ نسبت ہو گئی اللہ نے انہوں نے دنیا دی مقام عطا فرمایا اسی طرح خالق کائنات نے فرمایا ایمان والو اللہ کو ڈریا جے وقولوا مع الصادقین سچیاں دے نال ہو جایا جے اللہ پاک تہاڈا بھی بیڑا پار فرما دے گا اونچی شان بولو ذرا سبحان اللہ حضرات محترم نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اعلان نبوت فرمایا میرے آقا نے تبلیغ کرنا شروع فرمائی مکے دے کافراں نے بڑیاں اذیتاں تے تکلیفاں دتیاں اور جڑے مدینہ پاک دے علماء یہود سن یہودیاں دے عالم سن اے بھی کفار مکہ دے پیچھے انہاں نوں تھاپڑے دے کے رکھدے سن بھئی ٹھیک ہے تسی جو کردے ہو کیتی رکھو انہاں نوں خوف سی کہ تے نبی پاک دا دین مدینہ چ نہ آ جائے کیونکہ اگر دین آ گیا انہاں نوں قبول کرنا پینا ہے یہ نہ کہا بھئی تسی تکلیفاں زیادہ دے کے رکھو جڑے کفار مکہ سن انہاں رسول پاک کو ظاہری اذیتاں تے تکلیفاں دتیاں لیکن جب رسول پاک نے قرآن پڑھنا کافراں دے دلاں تے بھی اثر کرنا اندروں اندر کافراں دے دل قرآن کو سن کے بڑے خوش سن بڑے مرعوب سن مگر انہاں دا غرور اور تکبر اور انہاں دی سرداری کی وجہ تو وہ ایمان نہ لے آئے اور انہوں نے اپنے 2 نمائندے عقبہ بن ابی معیط اور نضر بن حارث نو علماء یہود کو بھیجیا انہاں دا تسی جاؤ جا کے انہاں کو علمی گلاں پوچھ کے آؤ علماء کو جن کاسی رسول پاک دے کے کریے نبی پاک سارے سوالاں دے جواب دے تو عاجز آ جان اور سارا مکہ اسی نعوذ باللہ نکال دیں گے یا انہاں دا دین تھم جائے تسی علمی نکات پوچھ کے آؤ کیونکہ جڑے کفار مکہ سن یہ پڑھے لکھے تے نہیں سن کہ اپنے 2 نمائندے مدینہ پاک بھیج دیتے یہ 2 نمائندے جو مدینہ پاک گئے علماء یہود کو پوچھیا کہ رسول پاک دے بارے ایسے سوال تو سوال علمی نکات اسی انہاں دی بارگاہ پیش کریے جنہاں دے جواب دے تو عاجز آ جان علماء یہود نے کہا تسی 3 گلاں جا کے پوچھو پہلا سوال پوچھو او کون ہے جن نے مشرق تے مغرب کی سیر کی تھی دوسرا سوال پوچھو روح کی ہے جڑی روح ہے کہ روح دے متعلق انہاں کو سوال کرو
تیجا سوال پوچھو اونا اللہ والیاں دا جڑے پہلے زمانے دے اندر ایک غار دے اندر ٹر گئے سن تے میرے مالک نے انہاں دی حفاظت فرمائی سی۔ یہ 3 سوال پوچھو، اگر 3 سوالاں دا صحیح جواب دے دیتا سمجھ لینا وہ اللہ دا سچا رسول بن کے آیا ہے۔ یہودیوں اور علماء نے بھی کیا دیتا، وہ آئے کچھ کے نمائندے بن کے آئے واپس رسول پاک کو سوال کیتا، کہنے لگے جناب پہلی گل یہ کہ وہ کیڑا بادشاہ ہے جنہیں زمین دا مشرق تے مغرب پھیریا ہے، دوجی بات یہ روح دے متعلق تسی دسو، تیجی بات یہ کیڑے اللہ والے انہاں لوگاں دا قصہ بیان کرو جڑے پہلے وقت اندر غار وچ ٹر گئے سن، اللہ نے انہاں دی حفاظت فرمائی۔ حضور نے فرمایا بیلیو میں تمہیں کل دساں گا، فرمایا لوگوں کا تمہیں جواب ارشاد فرماواں گا۔ آپ نے انشاءاللہ نہ کیا، حضور نے بلا دیتا گیا، بلایا کیوں گیا؟ تعلیم امت واسطے، یہ اندر حکمت سی۔ حالانکہ نبی پاک بھول دے نہیں، جی بولو نبی پاک بھول دے نہیں، کیونکہ قرآن نے فرمایا سانو کریو کا فلا تنسا، سونیا تینوں کیوں جی پڑھاواں گے تو کائنات وچ کدی بھولنا ہی نہیں۔ یہ اللہ دا قرآن ہے، سونیا تینوں پڑھاواں گے ایویں دا یاد کروا دیں گے، کدی نہیں بھولے گا۔ نبی پاک بھولے نہیں، رب ذوالجلال کی حکمتاں دے باوجود آقا کریم علیہ السلام کو انشاءاللہ کہنا بلا دیتا گیا۔ 15 دن تک وحی نہیں آئی، آقا کریم علیہ السلام رنجیدہ ہوئے۔ جدو کافراں نے مذاق کرنا شروع کیتا نا، کافراں والوں گل آئی میرے رب نو برداشت نہ ہوئی، اللہ نے پوری سورہ کہف نازل فرما دی۔ اللہ نے قرآن دا پورا ایک سورہ نازل فرمایا، اس کے اندر یہ 3 سوالاں دے جواب سن۔ وہ بادشاہ کون نے فرمایا؟ وہ ذوالقرنین بادشاہ ہے جنہیں زمین دا مشرق تے مغرب پھیریا ہے۔ روح دے متعلق 2 جمعے قبل میں بیان کر چکے ہیں، حضرت موسیٰ خضر علیہ السلام دا، حضرت خضر علیہ السلام کو روح سن جنہاں دے متعلق سوال کیتا، حضور نے جواب ارشاد فرمایا۔ تے جڑے اللہ والے غار بنا لئی سی اصحاب کہف سن، حضور نے انہاں دا بھی قصہ انہاں نوں بیان فرما دیتا۔ جناب عیسیٰ علیہ السلام نے تقریر فرمائی، اللہ رب العالمین نے پیغام تے بات سنائے، قوم مخالف ہو گئی، انہاں کہا یہ جڑا دین صحیح نہیں، بادشاہ جڑا بت پرست ہے، اعلان کر دیتا لوگوں عیسیٰ علیہ السلام کو پھانسی دے دی جائے، مار دیتا جائے گا۔ اللہ رب العالمین نے آپ کی حفاظت فرمائی، آپ کو میرے اللہ نے اسمانہ والے اٹھا لیا، آپ اسمانہ تے تشریف لے گئے۔ ہن عیسیٰ علیہ السلام کا دین پھیلنا محال ہو چکے ہے، لیکن کچھ احباب نے جنہاں نے سینے اندر عیسیٰ علیہ السلام نے ایمان دی شمع روشن فرما دیتی، یہ جنگلات کے اندر چلے گئے، انہاں نے جا کے رفتہ عیسیٰ علیہ السلام نے دین کی تبلیغ کرتے رہے۔ آپ کے جڑے حواری سن، آہستہ آہستہ دین تھوڑا تھوڑا پھیلیا، پھر وقت نے پلٹا کھاتا، دقیہ اسلام کا بادشاہ تخت نشین ہویا، اس نے قانون بنا دیتا جڑا عیسیٰ علیہ السلام دے دین تے رہے گا عیسائی ہے انہوں قتل کر دیتا جائے، یا بتاں دی عبادت کرو سارے دین تو پھر جاؤ اپنے دین تو سارے دین پر آؤ، وگرنہ تو قتل کر دیتا جائے گا۔ انہیں قتل و غارت آپ کر دیتی، جتھے کوئی عیسائی نظر آتا ہے انہوں رجم کر دیتا جاتا ہے، انہوں مار دیتا جاتا ہے۔ وہ جو اللہ والے نے جنہاں نوں انہیں بلایا، ایک بستی تو گزریا، اس دن تک چند اللہ والے سن، انہوں نے بلایا، کہنے لگا عیسیٰ علیہ السلام کا دین چھڑ دیو، وگرنہ میں مار دیا گا، یہ بتاں دی عبادت کرو۔ انہوں نے جیسی صلاح کرنا نے بادشاہ دورے تے چلا گیا۔ یہ جڑے احباب نے جنہاں مشورہ کیتا میریو جان بچانا بڑا مشکل ہے، اے نہ ہوئے بادشاہ سانوں کسی تکلیف دے وے اساں دین تو پھر جائیں گے کفر تے خاتمہ ہوئے، لہذا بہتر ہے چلو اپنا دیش چھڑ جائیے اپنے دین کی حفاظت واسطے، خدا کی کائنات کی بارگاہ کتے دور جا کے پناہ رہنے میں رب ذوالجلال کی بارگاہ دعا کرنے ہیں، اللہ ساری مدد فرما دے گا۔ یہ میری ٹر پہ یہ جڑے حباب نے اپنا قبیلہ علاقہ چھڑ کے یہ ہن غار کے اندر پناہ لینے واسطے جا رہے ہیں۔ میرے خدا کی کائنات میں انہاں دا ذکر قرآن نے فرمایا، اور سورہ کہف کے اندر اللہ رب العالمین نے ذکر فرمایا، اور سورہ کہف ہوے کیونکہ دے اندر اللہ نے بنیاں دا ذکر ہے۔ بخاری کی حدیث آقا کریم علیہ السلام دا ایک صحابی انہوں نے سورہ کہف کی تلاوت کی تھی، سورہ کہف کی تلاوت کی تھی، پڑھی گھر کے اندر، جدو پڑھی نا آپ دا گھوڑا بندر لگ پیا، سلام پھیریا، گھوڑے کو پکڑیا، دیکھیا ایک نور دی چادر گھر دے اوتے تنی ہوئی ہے۔ جدو نماز کو فارغ ہوئے چادر آسمانہ تے چلی گئی، رسول پاک کی بارگاہ کی تھی، یا رسول اللہ میں نماز کے اندر سورہ کہف کی تلاوت کی تھی، سنا میرے اوتے نور
دی چادر کٹ گئی. نبی پاک نے فرمایا کہ پڑھیا کرو یہ سکینہ ہے. سکینہ اس رحمت کو کیا جاتا ہے جی اللہ کی رحمت کو فرشتے لے کے آتے ہیں. جس رحمت کے نال فرشتے ہون انہوں سکینہ کیا جاتا ہے. میرے آقا نے فرمایا یہ پڑھیا کرو یہ سکینہ ہے. اتنے اللہ کی رحمت فرشتے اترتے ہیں. پتہ لگا جتنے اللہ وعدہ کا ذکر ہوئے اللہ اپنی رحمت فرشتوں کا نزول فرما دیتا ہے. اللہ کی کائنات کی رحمت فرشتے اتر گئے. ابھی سورہ پاک پڑھی فرشتے آ گئے اور سورہ پاک میں فرمایا کہ جاتی ہے 10 آیتیں یاد کرے گا دجال کی فتنہ تو بچ جائے گا. تو اس کر رہے ہیں یہ احباب جڑے اپنا علاقہ قبیلہ سب کو چھوڑ کے خلا کے کائنات کے دین کو پہچان واسطے ایک غار کے اندر پناہ لینے جا رہے ہیں. اللہ رب العالمین نے ذکر قرآن میں فرمایا خلا کے کائنات نے ارشاد فرمایا ام حسبت ان اصحاب الكهف والرقيم كانوا من آیاتنا عجبا. فرمایا سونا انہوں نے اعلان فرما دینا کو پوچھو کیا تسی اصحاب کہف دی آیاتاں صرف تعجب سمجھدے ہو جڑے اصحاب کہف غار دے اندر چلے گئے اللہ نے انہاں دی حفاظت فرمائی. کیا صرف تسی انہاں کو اللہ دی نشانی سمجھدے ہو حالانکہ سورج دا پٹنا چاند آنا ستارے دا نکلنا یہ اشعار جتنے ہیں یہ ہر شے اللہ دی نشانی ہے. فرمایا سونا اعلان کر الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. اللہ پیار کرنے والے اچھی بولو. اللہ نے فرمایا سونا یاد کر میرا ذکر کر اس ویلے دا جب پورے نوجوان جڑے نے ایک غار کے اندر پناہ لین واسطے چلے گئے نے. انہاں غار کے اندر پناہ لئیے اور احباب کنے سن اس بارے کے اندر اختلاف یہ بندے کنے سن. اللہ کا قرآن فرماتا ہے سیقولون ثلاثۃ رابعهم کلبهم. فرمایا سونا کچھ لوگ گلاں کرتے ہیں تین سن چوتھا انہاں دا کتا سی. ویقولون خمسۃ سادسهم کلبهم رجما بالغیب. کچھ کہتے ہیں وہ پانچ سن چھٹا انہاں دا کتا سی. ویقولون سبعۃ وثامنهم کلبهم. کچھ کہتے ہیں سات سن اٹھواں انہاں دا کتا سی. قل ربی اعلم بعدتهم ما يعلمهم الا قليل. فرمایا سنا اعلان فرما دے جڑے لوگ گلاں کردے نے اللہ انہاں دی تعداد نوں زیادہ جاندا ہے. اللہ انہاں دی تعداد نوں بہتر جاندا ہے. انہاں دی تعداد نوں لوگ نہیں جانتے مگر تھوڑے جے لوگ جانتے نے. انہاں تھوڑے جہاں وچوں حضرت عبداللہ بن عباس نے جناب عبداللہ بن عباس فرماتے نے 7 احباب نے رات کو توجہ فرمانا جڑے بستی دے اندروں نکلے نے 6 احباب نے 6 احباب بستی دے اندروں نکلے نے اپنے دین نوں بچان واسطے باہر جا رہے نے. آگے دیکھا کہ چرواہا بکریاں چراندے پیا. وہ جڑا چرواہا بکریاں چراندے پیا اونے نچیاں جوانا کو سوال کیتا کیا لگا اللہ والو کدھر جا رہے ہو تے کیوں جا رہے ہو. انہاں نے اپنے دل میں آگاہ کر دیتا اپنے ارادے تو آگاہ کر دیتا. کیا لگے بیلیاں اسی اپنا دین بچان واسطے اللہ رب العالمین دے دین دی حفاظت کرنے واسطے ایک غار کے اندر پناہ لین جا رہے ہیں. بادشاہ دے ظلم کو بادشاہ دے ڈر کو اللہ والے بن کے جا رہے ہیں غار کے اندر. یہ جڑا چرواہا ہے بکریاں چران والا انہیں اپنی بکریاں نوں چھڈ دیتا اپنا مال متا سارا کچھ چھڈ دیتا. یہ بھی اللہ والے دے نال ہو گیا. کہنے لگا مینوں بھی رضا لاؤ میں بھی تھوڑے نال جاواں گا اپنے دین دی حفاظت کراں گا اللہ دی عبادت کراں گا. یہ سب احباب جان لگے نے. انہاں دے نال جڑا اٹھواں وہ چرواہے دا جڑا کتا سی جڑے 7 احباب ٹرے نے جڑا کتا بھی انہاں دے نال جان لگا انہاں کتے نوں ماریا ان کا جا اپنا چلا جا. وہ جناب والا آگے جڑے نے پھر کتا نال ہو گیا. انہاں پھر مارے آگے جڑے کتا نال ہو گیا. انہاں نے بار بار انہوں ماریا یہ کتا بار بار نال ہو گیا. اللہ اکبر. امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ تفسیر قرطبی جلد نمبر 10 کے اندر لکھتے ہیں آپ فرماتے ہیں وہ کتے نے اپنے ہاتھوں لتا تے کھڑتا اپنے ہاتھوں آسمان وال اٹھایا اپنا چہرہ آسمان وال اٹھایا. بھائیت بھائی جویں دعا کرنے والا اٹھاندا ہے انہیں جدوں دعا کیتی وکالت کی دعا کیتی سبحان دادا ایک کتا بولیا کتے نے کلام کیتا. کتا کہنے لگا لا تخافونی بلیو میرے کو نہ ڈرو انا احب احبا اللہ کے میں اللہ کے بلیاں نال پیار کرن والا.
یہ بندہ کہہ نہیں جڑا کتا کہنے لگا اللہ والو میرے کو نہ ڈرو میں تے رب دے ورگیاں نال محبت کرنے والا ہاں تفسیر قرطبی دے اندر امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے کیا ہے یہ نہیں کہ اللہ دے ولیو میرے کو نہ ڈرو میں تے تواڈے نال پیار کرنے والا ہاں تسی سو جایا جے میں تواڈا پہلا دیواں گا اللہ اکبر یہ آکھیا او نہ میں بھونکاں تے نہ میں ٹانگاں تے نہ میں شور مچاں اپنے دین کو بچان واسطے غار کے اندر بنا لین جانے نے اللہ اکبر کبیرہ سب کے ساتھ احباب کر گئے نے غار کے اندر جا کے میں دعا دی تھی ربنا آتنا من لدنک رحمتا وحیئ لنا من امرنا رشدا یا اللہ سنو اپنے کو رحمت عطا فرما سانے کم دن در اللہ آسانیاں پیدا فرما اللہ رب العالمین فرماتے ہیں فضربنا علی آذانہم کافی سنین عددا فرمایا سائن عدد دین مسلط کر دیتا کئی سال اللہ فرما دے انہوں نے سنائی لگیا انہوں نے سنائی لگیا نیند دل رہنے اور کنے صاحب رہنے فرمایا خلا کریا تیرہ سنین ازدادو تسعا 309 سال اللہ نے انہوں نے سنائی لگیا یہ ستے رہنے 309 سال تو بعد میرے اللہ نے انہوں نے بدار فرمایا حکومت بدل گئی توجہ رکھنا یہ تروگی حکومت بدل گئی بادشاہ بدل گیا قانون اٹھ گئے تخت بیٹھا کھا گیا جڑا بادشاہ تخت نشین ہویا یہ بھی عیسائی ہے سارے رعایا بھی عیسائی ہے عیسیٰ علیہ السلام کا دین بلند ہو گیا عیسیٰ علیہ السلام نے مننے والے نے وہ جڑا بادشاہ ہے وہ دے اندر کچھ لوگوں کا فتنہ پہ لیا کچھ لوگ کہنے لگے جڑا اللہ مار گئے مرن کے بعد اسی زندہ نہیں ہوں گے تو میدان محشر میں برکہ نہیں ہوے گا قبر کے اندر کوئی چیز نہیں ہوے گی یہ جڑا ایک بادشاہ ہے نے جا کے اللہ کے بارے میں دعا کی تھی یا اللہ اپنے کو نشانی دکھا اپنے کو نشانی ظاہر فرما جی وجہ تو لوگوں کا عقیدہ بدل گئے لوگ حشر تے ایمان لین قیامت کے دن تے لوگ ایمان لین اور مر کے اٹھن تے لوگ ایمان لین جب انہیں دعا دی تھی ادھر مل اللہ نے انہوں نے بدار فرما دیتا فرمایا ثم بعثناهم لنعلم والحزبین احصى بما لبثوا امدا اللہ فرماتا ہے سانوں بیدار فرما دیتا اچھا انہوں بیدار کر دیتا یہ اٹھ کے کھڑے ہوئے نے آپس میں اندر گلہ کر دینے ایک جب میرے کام لبستم یا سے کنی دیر سنتے ہیں قالوا لبسنا یوما او بعد یوم انہوں نے جو کہنے لگے یا سے ایک دن سنتے ہیں یا آدھا دن سنتے ہیں اللہ اکبر کبیر آپس اندر گلہ کر دینے اللہ فرما دینے اللہ بہتر جانتا ہے کہ نہ سنتے نے ایک دن نیند تک بیدار ہوئے انہوں نے بھوک لگی انہوں نے جو بھوک لگی انہوں نے اپنا ایک بندہ نمائندہ جڑا ایک اللہ کا بڑی سی یہ دا نامی اس میں گیا کہ یبنی خائے اور وہ اپنے 309 سال پرانے پیسے نکال کے دیتے انہوں کیا جا کے کھانا لایا میرا کھانا سگل کے کھانے گے ایک یبنی خواہ جو رہا جا کے بازار کے اندر گیا جا کے دکانداروں پیسے دیتے جان لگا بیڑیا میں کھانا دے دے وہ دکاندار ٹٹولا لگ گیا پیسے دیکھنے لگ گیا وہ ایک نظر یبنی خواہ ایک نظر پیسے والے کہنا بیڑیا پیسے کتوں لے کے آئے ہیں کہنے لگا جناب میرے بڑے نے وہ کہنے لگا بیڑیا ایک پیسے دے 309 سال پہلے چلتے سن آج مجھے پیسے کا نام و نشان نہیں میں نے لگ رہا تیرے ہاتھ کو خزانہ لگ گیا ہے سارے دکان والے کٹھے ہو گئے علاقہ کٹھا ہو گیا سارا شہر کٹھا ہو گیا یہ بیٹی میں پھر کے بادشاہ سے کھول لے گئے جب بادشاہ سے کھول لے گئے وہ نے کہا جناب میں دن مر گیا میری آ گئی آج میری خیر نہیں جب بادشاہ سے کھول لے کے گئے نہیں بادشاہ نے پوچھا ہے میری پیسے کتوں لے کے آئے ہیں کہنے لگا جناب میرے اپنے وہ نے کیا آیا کتوں ہے انہیں سارا واقعہ سنا دیتا کہ میں اصل جو گئے سنگار کے اندر ایک تکیہ روس بادشاہ سے انہیں سنو قتل کا ارادہ دیتا اسی بچ کے اللہ رب العالمین نے دین کو بچان واسطے خواب کے اندر جا کے بنا لے رہی سی وہ نسی اٹھ کے کھانا کھانا آیا میں نے جناب اور کوئی پتہ ہی کوئی نہیں بادشاہ نے
اینو کلے لا گیا انہاں باقیاں بندیاں نوں ملن واسطے بادشاہ اپنی پوری رعایا نوں لے کے ٹوپیا جب انہوں نے دونوں بادشاہ آندا ویکھیا یہ جڑے چھ اللہ دے ولی غار دے اندر نے انہاں کہا بھئی اج اسی مر گئے بادشاہ نوں پتہ چل گیا اس نوں لین واسطے آندا پیا بادشاہ رعایا آئی سارے آدمی اللہ دے ولی نوں ملے نے اللہ دے ولیاں نال ملاقات کیتی ہے اللہ نے ساری قوم دے عقیدے نوں درست فرما دیتا ہے جڑی قوم ہے وہ عقیدہ بن چکے ہے کہ مر کے اٹھنا نہیں اللہ نے 309 سال بعد انہوں نے بیدار فرمایا قوم جا کے ملی جب قوم نے دیکھیا انہوں نے اللہ نے عقیدہ درست فرما دیتا فرمایا وَقَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَسِيدِ انہوں کا کتا آج بھی انہوں نے چوکھٹ اگے اپنے بازوں کو پھیلا کے بیٹھا ہوتا ہے 309 سال اللہ دے ولیاں نوں تے رزق دیندا سی میرا اللہ سوال پیدا ہوندا ہے کتے نوں رزق کون دیندا سی پتہ لگا جڑا اللہ دے ولیاں دے در تے لگ کے کتا بھی بیٹھ جائے اللہ دے ولیاں دا صدقہ میرا اللہ اودا بھی میرا پار فرما دیتا ہے تو فرمایا آج بھی بیٹھا ہے اور 309 سال بعد اللہ نے اپنی نشانی ظاہر فرمائی اور میرا اللہ آج بھی انہوں نے فرمایا سال کے اندر انہوں نے کروٹ نہیں دی بعد میں نے کیا ایک سال کے اندر 2 مرتبہ بعد میں نے کیا ایک سال بعد اللہ آج بھی انہوں نے کروٹ دے رہا ہے اور قیامت کا دن ہوئے گا